کے موجودہ صدر سے سوال ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے آخر ایسی کیا غلطی ہوئی جس کا خمیازہ اب وہ بھگت رہے ہیں۔ جواب سن کر شعور رکھنے والے لوگ ضرور تنگ رہ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ملک کے آئین اور قانون پر بھروسہ کرنا ہے، یعنی کہ عمران خان کا اس بات پر ٹرسٹ تھا کہ کوئی بھی ملک اپنے سوشل ایگریمنٹ کو، جس کو آئین اور قانون کہتے ہیں، اس کو کہیں بریچ نہیں کرے گا اور اس ریڈ لائن کو کوئی کراس نہیں کرے گا، اور اسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تمام اقدامات جو ان 18 حکومت جانے کے بعد کیے اس پر وہ قائم رہے، اور انہوں نے اس کے لیے مشورے کیے مختلف قانون دانوں سے بڑے بڑے، اور انہوں نے بھی انہیں یہی گارنٹی دی کہ ایسا کوئی اقدام جو کہ قانون اور آئین کے خلاف ہوگا، کوئی بھی اس کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ آج اگر حالات ان کے فیور میں ہیں تو کل آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ حالات ان کے خلاف ہوں اور ان کی ویسے نہ ہو جیسا کہ آج ہے، تو پھر ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تازہ ترین مثال جنرل پرویز مشرف کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہے ریسنٹلی، کہ جب وہ طاقت میں تھے تو تمام قوانین اور آئین کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے اقتدار کو طول دیے جا رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ اقتدار سے اٹھے ہیں تو اس کے بعد بقول ان کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ کہا گیا کہ جب انہوں نے کیانی صاحب کو فون کیا تو ایون کہ وہ ان سے بھی رابطہ کرنے سے کتراتے تھے، یعنی کہ کیانی صاحب جن کو اپنے نائب کی صورت میں لگا کے گئے تھے۔ تو یہ حال ہوتا ہے طاقت جانے کے بعد، لیکن ہوا یہی کہ اس سوشل ایگریمنٹ کا بالکل بھی مان نہیں رکھا گیا، اور اس وقت جو حال ہے کہ 90 دن کے اندر اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن ہوئے، اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ایون کہ جب جج آپ سے یہ خود کہے کہ آپ میرے پاس آنے کے بجائے باہر کرسی رکھی ہے، مائک رکھا ہے اور ایک پیپر رکھا ہے جس پر ایک اسکرپٹ ہے، وہ پڑھیں اور آزادی حاصل کر لیں، میرے پاس آ کر کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ حقیقتاً ملک کے اس وقت کے حالات ہیں جس کو ملک کے موجودہ صدر نے انڈورس بھی کر دیا ہے۔ اب اسی ملک کے اندر، اس ملک کے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے ایک بہت بڑے صحافی نے ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت کے ایک ملازم کا انٹرویو بھی نشر کر دیا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ اس انٹرویو کے ذریعے وہ کوئی بہت بڑے بڑے انکشافات کرنا چاہ رہے تھے۔ جو بھی اسٹیٹمنٹ وہ ملازم دیتا تھا اس کے بعد وہ ایسے تعجب سے اپنی آنکھیں بڑی بڑی پھاڑ دیتے تھے کہ جیسے کہ بہت بڑا انکشاف ہوا، لیکن ہوا کیا کہ وہ بھی پروگرام ایک طرح سے وہ جو آج کل ایک محاورہ چل رہا ہے کہ بڑھ ہی گیا، کیونکہ وہ تمام باتیں وہ تھیں جو کہ بیسک چیزیں جو نارمل لائف روٹین، ہر کسی کا اپنا اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور ڈھنگ ہوتا ہے۔ سب سے اہم سوال تھا کہ بنی گالا ہاؤس پر اصل کنٹرول کس کا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے جس کا گھر ہے اس کا کنٹرول ہوگا، یعنی کہ اگر ان کی وائف کا کنٹرول تھا ان کے گھر کے گھریلو معاملات کے اندر، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر عورت گھر کے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور مرد، کیونکہ ان کے پاس ذمہ داریاں بڑی تھیں، وہ ملک کو دیکھ رہے تھے، ملک کے وزیر اعظم تھے، اور ویسے بھی مرشد نے تو کہا ہی ہے کہ ہم ان کے مرشد ہیں لیکن وہ مرشد اپنی وائف کے ہیں، یہ تو ان کا بیان ہے آلریڈی۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی خبر جو اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کہی کہ وہ جو ان کے سری ہے، یعنی کہ بکرا جو ذبح کیا جاتا تھا اس کا سر جو ہے وہ قبرستان میں پھینک کر آ جاتے تھے، تو اس پر بڑے چونکے وہ کہ ایسا کیوں ہوا۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ سری پائے کو وہاں پھینکنے کا افسوس صرف آپ کو اس وجہ سے ہوا کہ شاید وہ جو لاڈلا نواز شریف پاکستان میں آیا ہوا اس کو سری پائے بہت پسند ہے۔